فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ کی 6 جلد۔ الحمدللہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں خطبہ نمبر 166 پر اور پیج نمبر ہے 345۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن خطبۃ لہ علیہ السلام، خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام لوگوں کو باہمی احترام کی ترغیب دیتے ہیں اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کی پیروی کا حکم دیتے ہیں، اور بڑوں کو یہ دستور دیتے ہیں کہ چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں اور دور جاہلیت کے سنگ دلوں کی طرح نہ ہوں۔ دوسرے حصے میں بنی امیہ کے مستقبل سے متعلق پیش گوئی فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر مسلط ہوں گے، کیونکہ اس وقت مسلمان تفرقے کا شکار اور اپنے اصل ہدف سے دور ہو چکے ہوں گے۔ بنی امیہ دور دراز اسلامی شہروں تک اپنا تسلط جمائیں گے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جو کچھ حاصل کیا ہوگا اسے کھو بیٹھیں گے۔ تیسرے حصے میں آخری زمانے میں مسلمانوں کی شکست کے اسباب و علل سے متعلق خبر دیتے ہیں کہ ان اسباب میں سے اہم ترین حق کی مدد نہ کرنا، باطل سے جنگ میں سستی کا مظاہرہ کرنا اور عادل پیشواؤں کو تنہا چھوڑنا ہے۔ خطبے کی سند۔ اس خطبے کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سلیم بن قیس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جبکہ اصول کافی کی 8ویں جلد میں بھی اس کا کچھ حصہ نقل ہوا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف اس مطلب کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اصول کافی اور کتاب ارشاد میں شیخ مفید کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ اور جو کچھ خطبہ نمبر 86 صحیح صالح کے نسخے کے مطابق خطبہ نمبر 88 میں بیان ہوا ہے وہ ایک ہی خطبہ ہے۔ خطبے کا پہلا حصہ۔ خطبے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے لِیَتَأَسَّ صَغِیرُکُم بِکَبِیرِکُم اور ختم ہو رہا ہے یَخْرُجُ حِزَانُہَا شَرًّا۔ ترجمہ ہے، تمہارے چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی پیروی کریں اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت سے اور مہربانی سے پیش آئیں۔ زمانہ جاہلیت کے ان اجٹ آدمیوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو نہ دین میں فہم و بصیرت سے اور نہ اللہ کے بارے میں عقل اور فہم سے کام لیتے تھے۔ وہ ان انڈوں کے چھلکوں کی طرح ہیں جو شتر مرغوں کے انڈے دینے کی جگہ پر رکھے ہوں، جن کا توڑنا گناہ معلوم ہوتا ہے، مگر انہیں سیرنے کے لیے چھوڑ دینا ان میں سے ایذا رساں بچوں کے نکالنے کا سبب ہوتا ہے، چونکہ در حقیقت وہ اژدہے کے انڈے ہوتے ہیں۔ شرح و تفسیر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے 3 اہم اخلاقی دستور۔ اس مختصر اور پرمغز عبارت میں امام 3 اہم اخلاقی اور معاشرتی ضوابط سے متعلق تاکید فرماتے ہیں جن پر عمل کرنا معاشرتی روابط کو استحکام بخشے گا۔ پہلے فرماتے ہیں، تمہارے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی پیروی کریں، کیونکہ ایک طرف تو بزرگوں کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ زمانے کی اونچ نیچ اور اچھے برے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنی جوانی کا پرجوش اور لاپرواہی کا زمانہ گزارنے کے بعد سنجیدگی اور نیک خصلتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ معاشرتی آداب و روایات سے بھی زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک کلی قاعدہ نہیں ہے اور یقیناً اس کا استثنائی پہلو بھی پایا جاتا ہے، تاہم ایک اکثریتی حکم کی حیثیت سے قابل انکار نہیں۔
दूसरे ज़ाब्ते में फरमाते हैं, बड़ों को भी छोटों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बड़ों को चाहिए कि छोटों की कमज़ोरियों का अजाला करें और अपने तजर्बात को उन तक मुंतकिल करें। जहाँ तक हो सके उनकी गलतियों से चश्मपोशी करें और हर काम में उनकी मदद करें। अगरचे माशरे में इन दो ज़वाबित पर अमल हो जाए तो जदीद और कदीम नस्ल आपस में बिल्कुल घुल मिल जाएगी और वो एक ऐसी सफ़ तश्कील दे सकेंगे जो सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद होगी, वगरना जदीद और कदीम नस्लों की जंग माशरे को तारीक कर देगी। फिर तीसरे ज़ाब्ते में, जो दर हकीकत गुज़िश्ता ज़ाब्तों के लिए एक ताकीद है, फरमाते हैं, और ज़माने जाहलियत के उन उजट आदमियों की मानिंद ना हो जो ना दीन में फ़हमो बसीरत से और ना अल्लाह के बारे में अक्ल व फ़हम से काम लेते थे। जी हाँ, उजट और जाहिल लोग जो ना दीनी तरबियत के हामिल होते हैं और ना अपनी अक्ल से काम लेते हैं, सख्त मिजाज, बेअदब और बेइंसाफ होते हैं। अलगर्ज़ ये लोग माशरे के लिए मसाइल खड़े करते हैं, ये ना छोटों पर रहम करते हैं और ना बड़ों की नसीहतों पर कान धरते हैं। इसके बाद इमाम एक मिसाल के ज़रिए इस गिरोह का मुकम्मल तौर पर तारुफ कराते हैं और फरमाते हैं, वो उन अंडों के छिलकों की तरह हैं जो शुतुरमुर्गों के अंडे देने की जगह पर रखे हों, जिनका तोड़ना गुनाह मालूम होता है मगर इन्हें सहने के लिए छोड़ देना ईज़ा रसा बच्चों के निकालने का सबब होता है, क्योंकि दर हकीकत वो अजदहे के अंडे होते हैं। ये इस नुक्ते की जानिब इशारा है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम ज़ाहिरन तो मुसलमान हो और बातिन में ज़माने जाहिलियत के उजट और जाहिल लोगों की तरह हो और नेक और सालेह अफराद तुम्हारे तर्ज़ सलूक के बारे में शक व तरद्दुद करने लगें। यानी अगर लोग तुमसे इस्लामी सिद्क़ व अमानतदारी का मामला करें तो उन्हें खौफ होता है कि तुम्हारे बातिन से निफाक की बू आए, और अगर तुम्हारे साथ मुनाफिकों से किया जाने वाला सलूक करें तो भी वो डरते हैं कि कहीं तुम्हारा बातिन नेक और पाक लोगों की तरह ना हो। ये बात मशहूर मारूफ है कि शुतुरमुर्ग और मुर्गे संख्वारा, वो परिंदा जो बेअबानों में रहता है और अपनी चोंच से पत्थरों को तोड़ता है, रेत खोद कर वहाँ अंडे देते हैं। चुनाचा सांप और अजदहे भी ऐसी ही जगहों पर अंडे देते हैं। लिहाजा जब इंसान को बेअबान में इस तरह की सूरत हाल का सामना हो जाए और मालूम ना हो सके कि ये अंडे किसी अजदहे के हैं या मुर्गे संख्वारा के या किसी शुतुरमुर्ग के, तो ऐसी सूरत में शक व तरद्दुद में मुब्तला हो जाता है कि उन अंडों के साथ क्या किया जाए, या दूसरे अल्फाज में उजड़ और संगदिल इंसान की ज़ाहिरी सूरत तो इंसानों जैसी होती है मगर उसका बातिन शर व फसाद से भरपूर होता है, बिल्कुल उन अंडों की तरह जो ज़ाहिर में परिंदे के अंडों की तरह हैं लेकिन इनके अंदर से ख़तरनाक अजदहे निकलते हैं। इमाम ने इस हसीन और कम नज़ीर तशबीह के ज़रिए मुनाफिकों के साथ ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइल की तस्वीर कशी फरमाई है। यहाँ पर खुतबा नंबर 166 का पहला हिस्सा ख़त्म हो जाता है। पेज नंबर है 348 और दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो कि कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है, इफ्तरकू बादा उल्फीतिहिम, और ख़त्म हो रहा है वत्तमकीनी कमा तज़ूबुल ला यहू अलन्नार। तर्जुमा है इसका, वो उल्फत और यकजाई के बाद अलग अलग और अपने मरकज़ से मुंतशिर हो गए होंगे। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक शाख को पकड़े रहेंगे कि जिधर ये झुके उधर वो झुकेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह जल्द ही उस दिन के लिए जो बनी उमैया के लिए बदतरीन दिन होगा, उन्हें इस तरह जमा करेगा जिस तरह खरीफ के मौसम में बादल के टुकड़े जमा हो जाते हैं। अल्लाह उनके दरमियान मोहब्बत और दोस्ती पैदा करेगा और फिर उनका तह बातें जमे हुए अब्र की तरह एक मजबूत जत्था बना देगा और उनके लिए दरवाज़ों को खोल देगा कि वो अपने उभरने के मुकाम पर शहर सबा के दो बागों के इस सैलाब की तरह बह निकले, जिससे न कोई चट्टान महफूज रही थी और न कोई टीला उसके सामने टिक सका था, और ना पहाड़ की मजबूती और ना ज़मीन की ऊंचाई उसका धारा मोड़ सकती थी। अल्लाह सुब्हानहू इन्हें घाटियों के नशेबों में मुतफर्रिक कर देगा, फिर उन्हें चश्मों के बहाव की तरह ज़मीन में फैला देगा और उनके ज़रिए से कुछ लोगों के हुकूक कुछ लोगों से लेगा और एक कौम को दूसरी कौम के शहरों पर मुतमक्किन कर देगा। खुदा की कसम, उनकी सरबलंदी और इख्तिदार के बाद जो कुछ भी उनके हाथ में होगा वो इस तरह पिघल जाएगा जिस तरह आग पर चर्बी। शरह और तफसीर।
ہیڈنگ ہے بنی امیہ کا عبرتناک انجام۔ امام خطبے کے اس حصے میں اپنے اصحاب اور دوستداروں کی کامیابیوں اور بنی امیہ کے رسوا کن اور مرگ بار انجام سے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ وہ الفت اور یکجانی کے بعد اپنے مرکز سے منتشر ہو گئے ہوں گے۔ کچھ افراد خوارج کے ساتھ مل گئے تھے اور امام کے خلاف قیام میں شریک ہو گئے، اور کچھ شک و تردد میں پڑ گئے اور جماعت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک شاخ کو پکڑے رہیں گے کہ جدھر یہ جھکے ادھر وہ جھکیں گے۔ یہ اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جو حق پر ڈٹا رہا تھا اور جو ثقلین یعنی کتاب و اطرت سے متمسک ہوا، جس کا پیغمبر اسلام نے حکم دیا تھا۔ یہ گروہ خاندان نبوت کے استناور اور پرثمر درخت یعنی ائمہ معصومین سے متمسک ہوا اور انہی کی حرکت کے ساتھ رضائے الہی میں حرکت کرتا رہا۔ بعض شارحین اس جملے کو بھی منحرف گروہوں کی طرف اشارہ جانتے ہیں، حالانکہ اس جملے کا بقیہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پہلی تفسیر زیادہ درست ہے، کیونکہ امام اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ جلد ہی اس دن کے لیے جو بنی امیہ کے لیے بدترین دن ہوگا انہیں اس طرح جمع کرے گا جس طرح خریف کے موسم میں بادل کے ٹکڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر مزید فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے گا، پھر ان کا تہ بتہ جمے ہوئے بادلوں کی طرح ایک مضبوط جتھا بنا دے گا اور اس کے ساتھ ہی فتح و کامرانی کے دروازے ان پر کھول دے گا۔ اس گفتگو کے ضمن میں آپ مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے بنی امیہ پر شدید حملے کی بابت یوں فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ اپنے ابھرنے کے مقام سے شہر سبا کے 2 باغوں کے اس سیلاب کی طرف بہہ نکلیں گے جس سے نہ کوئی چٹان محفوظ رہی تھی اور نہ کوئی ٹیلا اس کے سامنے ٹک سکا تھا، اور نہ پہاڑ کی مضبوطی اور نہ زمین کی اونچائی اس کا دائرہ موڑ سکتی تھی۔ جو کچھ اس جملے میں بیان ہوا ہے وہ قوم سبا کی طرف اشارہ ہے جو سرزمین یمن میں بستی تھی۔ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان سد تعرب کے نام سے ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا تھا جو سیلابوں کو روکتا تھا۔ اس بند کے پانی سے جاری ہونے والی نہر کے دونوں اطراف میں انہوں نے 2 عظیم اور طویل باغ لگائے تھے۔ ان کی زندگی بہت ہی عیش و آرام میں گزر رہی تھی، لیکن غرور اور ناشکری کا طوفان ان کے لیے آسمانی سزا کا باعث بنا۔ ایک دفعہ رات کے وقت دریا کا بند ٹوٹ گیا اور پانی کا ایک بہت بڑا ریلا ان کے تمام کھیتوں، باغات اور گھروں کو اپنے ساتھ بہا لے گیا اور خالی زمین باقی رہ گئی۔ اس قوم کے بچے کچے لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اہل بیت کے پیروکار بھی ایک سیلاب کی طرح بنی امیہ کے ظالموں کی زندگی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، ان کے گھروں کو ویران کر دیں گے اور ایک گروہ کو قتل کر دیں گے اور باقی مختلف علاقوں میں بکھر جائیں گے۔ پھر امام بنی امیہ کی تباہی کے واقعے کے بعد حامیان حق کے اس گروہ کو ایسے پانی سے تشبیہ دیتے ہیں جو زمین کے مختلف حصوں میں پوشیدہ ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت مختلف جگہوں سے نمودار ہوتا ہے اور آبادی و تعمیرات کا سبب بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ انہیں گھاٹیوں کے نشیبوں میں متفرق کر دے گا، پھر انہیں چشموں کے بہاؤ کی طرح زمین میں پھیلا دے گا اور ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے حقوق کچھ لوگوں سے لے گا اور ایک قوم کو دوسری قوم کے شہروں پر متمکن کر دے گا۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے مذکورہ جملے میں موجود ضمیروں کے مرجع سے متعلق کچھ اور احتمال دیا ہے، لیکن چونکہ وہ قابل توجہ اور جملے کے سیاق و سباق کے موافق نہ تھا لہٰذا ہم نے اس سے چشم پوشی کی۔ جی ہاں، اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار پہلے پانی کے ایک ریلے کی شکل میں پھوٹ پڑیں گے، پھر قومیں سبا کے سیلاب کی طرح بنی امیہ کے محلات کو تباہ کر دیں گے، ان کے بڑوں کو تخت سلطنت سے کھینچ اتاریں گے اور ہر جگہ منتشر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چشموں کی صورت میں نمودار ہو جائیں گے اور عدل و انصاف کے شفاف پانی سے آبادیوں کو وجود میں لائیں گے۔ اس جملے کے آخر میں امام قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی قسم، ان کی سربلندی اور اقتدار کے بعد جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں ہوگا اس طرح سے پگھل جائے گا جیسے آگ پر چربی، اور وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔
مذکورہ تشبیہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ بنی امیہ اپنے دور حکومت میں بہت تنومند اور فربا ہو جائے گی، لیکن ان کے دشمن بھڑکتے شعلوں کی طرح ان پر حملہ کریں گے اور انہیں اس طرح پگھلا اور جلا دیں گے جیسے آگ پر رکھی ہوئی چربی کا ایک ٹکڑا، پھر ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ اس بارے میں کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو بنی امیہ کے سر پر آفت لے کر آئیں گے اور ان کی ظالم و جابر حکومت کا خاتمہ کر دیں گے اور ان سے مظلوموں کا انتقام لیں گے۔ نہج البلاغہ کے شارحین میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کہیں ان لوگوں کو بنی عباس سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں ان شیعوں سے جنہوں نے بنی امیہ کے خلاف قیام کیا۔ ظاہراً یہ دونوں تعبیرات ایک معنی کی طرف پلٹتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بنی عباس کا قیام پہلے علویوں کے قیام کے نام سے عمل میں آیا، اگرچہ اس قیام کے دوران بنی عباس نے اس کی جہت کو بدل دیا اور اسے قیام عباسیین کی شکل دے دی۔ پھر انہوں نے بھی بنی امیہ کے مظالم کو دوہرا دیا اور آخر کار وہ خود بھی نابود ہو گئے۔ نقطہ یہاں پر جو نقطہ بیان کیا گیا ہے، ہیڈنگ ہے بنی امیہ کے خلاف خونی قیام۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد عالم اسلام میں عجیب شور و غل اٹھنے لگا اور بہت سے گروہوں نے بنی امیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ بہت سے جو مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے شہید ہوئے اور بعض کچھ مدت کے لیے کامیاب ہوئے۔ ان قیاموں کی تعداد 15 تک پہنچتی ہے، جن کے بارے میں ہم نے اسی کتاب کی تیسری جلد میں مختصر طور پر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے آخری قیام ابو مسلم خراسانی کا قیام ہے، جو بنی امیہ کی مکمل نابودی پر ختم ہوا۔ بعض لوگوں کے خیال کے برخلاف ابو مسلم اور اس کے ساتھیوں نے اس لیے ہرگز قیام نہیں کیا کہ حکومت کو بنی عباس کے حوالے کر دیں، بلکہ شروع میں شیعہ سرکردوں کا ایک گروہ خراسان میں ابو مسلم سے، جو ایک بہادر انسان تھا، جا ملا۔ انہوں نے آخری اموی خلیفہ یعنی مروان حمار کو نابود کرنے اور آل محمد کی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا نعرہ الرضا لآل محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ ہی مدت کے بعد ابو مسلم خراسان اور ایران و عراق کے بیشتر علاقوں پر تسلط حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اگرچہ ابراہیم امام نے، جو عباسی خاندان سے تھا، خود کو ابو مسلم کے قریب کیا، اور اسی طرح عبداللہ بن محمد المعروف صفا اور ابو جعفر منصور بھی، جو کہ دونوں ابراہیم امام کے بھائی تھے، ابو مسلم کے قریب ہوئے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے موقع کی طاق میں رہے۔ لیکن ابو مسلم اس کام کے لیے بالکل تیار نہ تھے، اسی لیے کوفے میں اس کا ایک اہلکار بنام ابو سلمہ نے ان 3 بھائیوں کو ایک جگہ مخفی کیا اور فرزندان علی علیہ السلام میں سے کسی کو مسلمانوں کا پیشوا بنانے کے لیے مدینے کی طرف 3 خطوط روانہ کیے۔ ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دوسرا عبداللہ بن حسن کے لیے اور تیسرا عمر بن علی ابن الحسین کے لیے۔ ساتھ ہی انہوں نے نامہ رساں کو یہ تاکید کی کہ پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اگرچہ آپ نے مسلمانوں کی رہبری قبول فرما لی تو دیگر 2 خطوط کو پھاڑ دے، وگرنہ ان 2 کے پاس چلا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، چونکہ پس پردہ ہونے والی ان سازشوں سے آگاہ تھے جو ابو مسلم سے بھی پنہاں تھی، لہٰذا آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور دیگر 2 افراد نے بھی امام کا اتباع کرتے ہوئے خط کا جواب نہیں دیا۔ لیکن ابو سلمہ کے قاصد کے کوفہ لوٹنے سے پہلے ہی خراسانیوں کا ایک گروہ جو صفا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں تھا، صفا اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے سے آگاہ ہوا اور ان کے پاس جا کر صفا کے ہاتھوں بیعت کی۔ ابو سلمہ اور ابو مسلم نے جب خود کو اس عمل کے مقابلے میں دیکھا تو اس گروہ سے ملحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس گروہ اور ابو جعفر منصور کے چچا عبداللہ
بن علی کے درمیان ہونے والی شدید جھڑپ کے بعد حکومت عباسیوں کے ہاتھ میں آئی۔ ابو جعفر منصور نے، جو اپنے بھائی صفح کی موت کے بعد اس کا جانشین بنا، ابو مسلم کو بغداد آنے کی دعوت دی اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت اسے قتل کر دیا، شاید اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ابو مسلم دل ہی دل میں حکومت آل علی علیہ السلام کے حامی ہے، نہ کہ آل عباس کے، لہٰذا وہ حکومت بنی عباس کے لیے ایک خطرہ شمار ہوتے تھے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک دلچسپ حدیث حسب ذیل نقل کی ہے۔ ایک دن صفین میں شام کے سپاہیوں نے عراق کے سپاہیوں پر بہت شدید حملہ کیا تو عراق کی میمنہ کی فوج فرار ہونے پر مجبور ہو گئی۔ مالک اشتر چلا رہے تھے، واپس آ جاؤ۔ حضرت نے لشکر شام کی طرف رخ کر کے پکارا، اے ابو مسلم، ان سب کو پکڑو، اور اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ اے ابو مسلم، ان سب کو پکڑو، اور اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ مالک اشتر نے عرض کیا، کیا ابو مسلم لشکر شام میں نہیں؟ وہ کیوں کر ہماری مدد کو آئے گا؟ حضرت نے فرمایا، میں ابو مسلم خراسانی سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس مرد سے کہہ رہا ہوں جو آئندہ مشرق سے ظہور کرے گا اور خداوند اس کے ذریعے سے شامیوں کو ہلاک کر دے گا اور حکومت بنی امیہ کا خاتمہ کر دے گا۔ اگرچہ ابو مسلم خراسانی کی شخصیت تاریخی حوالے سے بہت پیچیدہ ہے، تاہم بعض افراد نے انہیں اہل بیت علیہم السلام کے شیعوں میں سے جانا ہے اور ان کے لیے کافی احترام کے قائل ہوتے ہیں، لیکن ایک گروہ نے انہیں اہل بیت کے مخالفین میں سے جانا ہے اور ان پر لعن کو جائز قرار دیا ہے۔ تاہم یہ جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا قیام شروع میں حمایت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کے نام پر عمل میں لایا گیا اور اس کے ابتدائی حمایتی شیعوں میں سے تھے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 166 کا دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ ہے اس طرح شروع ہوتا ہے، ایھا الناس لو لم تتخذلوا، اور ختم ہوتا ہے وَنَبَذْتُمُ الثِّقْلَ الْفَدَاحَ عَنِ الْأَعْنَاقِ۔ اے لوگو، اگر تم حق کے لیے ایک دوسرے کی مدد سے ہاتھ نہ اٹھاتے اور باطل کو کمزور کرنے میں سستی نہ دکھاتے تو جو تمہارے ہم پلہ نہ تھے وہ تم کو ختم کرنے کی طمع نہ کرتے، اور جو تم پر مسلط ہو گئے ہیں وہ مسلط نہ ہوتے، لیکن تم تو بنی اسرائیل کی طرح حیرانی اور سرگردانی میں بھٹک گئے۔ خدا کی قسم، میرے بعد تمہاری حیرانی اور پریشانی کئی گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ تم نے حق کو پس پشت ڈال دیا ہے اور پیغمبر اکرم کے نزدیک ترین افراد سے قطع تعلق کر لیا ہے اور دور والوں یعنی بنی امیہ سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ یقین رکھو، اگر تم اپنے پیشوا کی پیروی کرتے تو وہ تمہیں رسول اللہ کی راہ پر لے چلتا اور تم بے راہ روی کی زحمتوں سے بچ جاتے اور اپنی گردنوں سے بھاری بوجھ اتار پھینکتے۔ شرح و تفسیر۔ پسماندگی کا اصل سبب۔ امام خطبے کے اس آخری حصے میں بنی امیہ کے بدترین انجام کے بعد اہل حق کے ایک ایسے گروہ کی سرنوشت بیان فرماتے ہیں جس نے حق کی حمایت میں سستی کا مظاہرہ کیا، چنانچہ اسی سستی کے نتیجے میں دشمن سال ہا سال ان پر مسلط رہے اور ان کی صورتحال سرزمین تیہ میں بنی اسرائیل کی سی ہو گئی۔ اسی مطلب کا اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم حق کی نصرت اور امداد سے پہلو نہ بچاتے اور باطل کو کمزور کرنے میں سستی نہ دکھاتے تو جو تمہارے ہم پلہ نہ تھے وہ تمہیں نابود کرنے کے خواب نہ دیکھتے، اور جو تم پر مسلط ہو گئے تھے وہ مسلط نہ ہوتے۔ یہ عبارت اشارہ ہے امیر شام اور اس کے ساتھیوں کے حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب پر غلبے کی طرف، جو حضرت کے زمانے میں محدود اور آپ کے بعد طویل مدت تک رہا۔ جو کچھ امام اس عبارت میں بیان فرما رہے ہیں وہ اس زمانے سے مخصوص نہیں، بلکہ یہ سبھی زمانوں کے لیے ایک کلی قاعدہ اور اصل ہے کہ باطل کی پیش رفت اور ترقی کا راز حامیان حق کی سستی اور اختلاف ہے، وگرنہ وہ اپنے محکم اور مضبوط مرکز کے ذریعے ضرور باطل کے حامیوں پر فتح پائیں گے۔ پھر اس کلام کے ضمن میں
امام حق کی حمایت میں سستی دکھانے والے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے تشبیہ دیتے ہیں جو حق سے دوری کے سبب تیا یعنی صحرائے سینا کے ایک حصہ میں سرگرداں ہوئے۔ لیکن تم تو بنی اسرائیل کی طرح صحرائے حیرانی اور سرگردانی میں بھٹک گئے، خدا کی قسم میرے بعد تمہاری حیرانی اور پریشانی کئی گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ تم نے حق کو پس پش ڈال دیا ہے اور پیغمبر اکرم کے نزدیک ترین افراد سے قطع تعلق کر لیا ہے اور دور والوں یعنی بنی امیہ سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ اس کلام کے آخر میں آپ اپنے اصحاب کے لیے راہ نجات کھول دیتے ہیں اور انہیں اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ حق کی طرف لوٹنے کے لیے کسی وقت بھی دیر نہیں ہوتی۔ یقین رکھو اگر تم اپنے پیشوا کی پیروی کرتے تو وہ تمہیں رسول اللہ کی راہ پر لے چلتا اور تم بے راہ روی کی زحمتوں سے بچ جاتے۔ نقطہ بنی اسرائیل کی مانند، یہ ہے ہیڈنگ۔ لکھتے ہیں مذکورہ عبارت میں امام نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو جو راہ حق سے منحرف اور سرگرداں ہوئے بنی اسرائیل کی قوم سے تشبیہ دی ہے، جو ہر درمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی بالخصوص بیت المقدس کے غاصبوں کے خلاف جہاد سے روگردانی کے سبب صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے یہاں پیغمبر اکرم سے کچھ روایات نقل کی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کچھ گزشتہ اقوام اور یہود و نصارہ کے لیے پیش آیا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی پیش آئے گا، لیکن اس روایت کی سند پر ہونے والے اشکال کے علاوہ اس کی حقیقت پر تطبیق بھی مشکل ہے۔ بالفرض اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اسے غالب پر محمول کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گزشتہ اقوام کے لیے پیش آنے والے حوادث میں سے اکثر تم مسلمانوں کے لیے پیش آئیں گے اور تاریخ اسی طرح اپنے آپ کو دہراتی رہے گی، کیونکہ مشابہ اسباب کا پایا جانا مشابہ مسببات کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 166 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 357، اور یہیں پر ہم اپنی آج کی ریکارڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ آج کی ریڈنگ اختتام پذیر ہوتی ہے اور جلد ہی ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر 167 جو کہ ہے پیج نمبر 359 پر۔ پیج نمبر 358 بلینک ہے، وہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، تو ہم آگے بڑھیں گے اور پیج نمبر 359 سے شروع کریں گے اپنی نیکسٹ ریڈنگ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔